السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کی ہم سب پہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بہت عزت دی ہے اور بہت سی مخلوقات پہ ان کو ہم نے فضیلت اور برتری دی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں وہ انسان بنایا جس انسان کو یہ معلوم ہے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رازق کون ہے۔ ورنہ کتنے ہی ایسے انسان ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ بظاہر انسان ہیں لیکن ان کی عادتیں، ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ جانوروں سے بھی برتر ہیں۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا، اور پھر مسلمانوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے گروہ ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے مجھ اور آپ کو ان لوگوں کا حصہ بنایا جو شرک و بدعات سے بچتے ہیں، جو توحید و سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، جو قرآن و حدیث پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا مالک کون ہے، خالق کون ہے، رازق کون ہے، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ توحید کیا ہے اور شرک کتنا بڑا جرم ہے، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں اور جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے کلمہ پڑھا تو کلمے میں دو نام ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کا نام، اور دوسرے نمبر پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے ہم میں سے ہر ایک پہ یہ واجب ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اللہ رب العزت کے اوامر کی تعمیل کرے،
اللہ رب العزت کے ایک ایک آرڈر کو قبول کرے، ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک پہ واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک آرڈر کو مانے، آپ کی ایک ایک حدیث پہ ایمان لائے، آپ کے فرامین کو حجت مانے، دین مانے، شریعت مانے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو، آپ کی سنت کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے فرامین کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دی جانی چاہیے۔ کئی ایک لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یعنی کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف انہی احادیث کو قبول کریں گے جن کی تائید قرآن کرے، اور جن احادیث کی تائید قرآن سے نہ ملے وہ احادیث ہم نہیں مانیں گے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے، ہماری عقل ان احادیث کو قبول نہیں کرتی۔ اور کئی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ احادیث ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ان احادیث کو مانیں تو ہمارا مسلک خطرے میں پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے درس میں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے، احادیث کی کیا اہمیت ہے۔ کیا احادیث کے بغیر صرف قرآن پہ عمل کر کے کوئی جنت میں جا سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کی محبت کو پا سکتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے احادیث کے بارے میں؟ کیا قرآن ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے اور تمہیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ جس نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی، ان کے اوامر کو مانا، ان کی احادیث کو مانا، ان کے اقوال کی تعمیل کی، اس نے در حقیقت اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ تو احادیث کا مقام کیا ہے؟ احادیث پہ عمل کرنے والا اللہ کی بات مان رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سینے سے لگانے والا اللہ رب العزت کو راضی کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی محبت کو پا رہا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہو رہا ہے۔ وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فرمایا اگر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کرے، ان کی بات نہ مانے، ان کی معصیت کا ارتکاب کرے تو وہ مجرم ہے۔ اور اے اللہ کے رسول، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ نے ہمارا کلام پہنچا دیا، ہمارا قرآن پہنچا دیا، اپنی احادیث سنا دی۔ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقام اس ایت سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ کی حدیث پہ عمل کرنا اللہ رب العزت کی بات ماننا ہے، آپ کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، ان دونوں کے مرکب کو دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں ایک دوسری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان لانے والو، یہ دعویٰ کرنے والوں کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، یہ دعویٰ کرنے والوں کہ ہمارا آخرت پہ ایمان ہے، یہ دعویٰ کرنے والوں کہ ہمارا رسولوں اور نبیوں پہ ایمان ہے، یہ دعویٰ کرنے والوں کہ ہمارا آسمانی کتابوں پہ ایمان ہے، اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت کرو اور اس کے بعد میرے رسول کی اطاعت کرو۔ لفظ کیا ہے؟ اور کا، میری بھی میرے رسول کی بھی، یعنی کہ جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے فرامین کا ہے وہی مقام و مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا ہے، جو مقام و مرتبہ قرآن کی آیات کا ہے وہی مقام و مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ہے۔ دونوں کا مقام و مرتبہ بالکل برابر ہے، قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب تلاوت کی جائے گی تب جو فضیلت قرآن کی ہے وہ احادیث کی نہیں ہے، لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے، حجت ہونے کے لحاظ سے، شریعت ہونے کے لحاظ سے، دین کے اعتبار سے قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تمہارا کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، دین کا مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، نماز روزے سے تعلق رکھتا ہو، حج عمرے سے تعلق رکھتا ہو، ہر مسئلے کا حل کہاں سے لینا ہے؟ فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، حل قرآن سے لینا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے لینا ہے۔ یہاں پہ بھی غور کیجئے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حل قرآن سے لینا ہے، قرآن سے نہ ملے تو پھر حدیث سے لینا ہے، نہیں، ایک ہی وقت میں قرآن و حدیث کی جانب رجوع کرنا ہے۔ جو اہمیت قرآن کو دینی ہے وہی اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دینی ہے۔ میرے بھائیو، یہ موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، آپ شاید نہیں جانتے، آپ کے بچے جانتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، انکار حدیث کا فتنہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو نظر انداز کرنے کا فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ اردو دان طبقے میں آج کل زندہ لوگوں میں کون ہے جو سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا انکار کرتا ہے اور مشہور بھی ہے؟ جاوید احمد غامدی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو اس کا مطلب ہے فتنے کو تو آپ جانتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی کس کا شاگرد ہے؟ مولانا امین احسن اصلاحی کا۔ اور وہ کس کے شاگرد ہیں؟ حمید الدین فراہی کے، اور سلسلہ پہنچتا ہے پیچھے سر سید احمد خان تک۔ سر سید احمد خان معجزات کا منکر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث کا منکر ہے۔ آپ کی اسکول کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ایسے لوگوں کو ہیرو کے طور پہ پیش کرتی ہیں، جبکہ سر سید ہمارا ہیرو نہیں ہے، ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے اس سے بڑھ کر، لیکن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت سی احادیث کا منکر ہے اور وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے معجزات کا انکار، بہت سی احادیث کا انکار ان چاروں شخصیات نے کیا ہے جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو ایک طرف یہ لوگ ہیں
اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلک کو بچانے کے لیے بہت سی احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت، آپ کا مقام اور آپ کی احادیث کا مقام واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اگر مسلمانوں کے مابین کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو فرمایا اس کا فیصلہ اللہ کے رسول سے لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کے فوت ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی احادیث سے لینا ہے۔ صرف فیصلہ لینا نہیں ہے، صرف رجوع نہیں کرنا، جو فیصلہ ملے اسے مان بھی لینا ہے۔ پہلا آرڈر یہ ہے کہ فیصلہ اللہ کے رسول سے لینا ہے، آپ کی شریعت سے لینا ہے، آپ کی احادیث سے لینا ہے، انگریزی عدالتوں سے نہیں لینا، فرانسیسی قانون کی طرف رجوع نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی جانب رجوع کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو فیصلہ مل جائے اسے دل و جان سے تسلیم کرنا ہے، اس فیصلے کے متعلق دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، 100% آپ اس فیصلے کو مانیں اور دل سے مانیں، تب آپ مومن ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے نبی تیرے رب کی قسم جو لوگ تیرے فیصلے کو نہ مانیں وہ مومن نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے فیصلے کو قرآن کہتے ہیں یا حدیث کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی احادیث کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ان پہ ایمان نہ لانے والا مومن نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ خبردار کیا ہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ میرے نبی کے اوامر کی خلاف ورزی کرنے والے، میرے نبی کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے خبردار ہو جائیں، متنبہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کے احکام کو پسے پش ڈالنے کی وجہ سے، ان کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے، کفر میں مبتلا کر دے، شرک میں مبتلا کر دے، بدعات میں مبتلا کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ میرے بھائیو، آپ کی اطاعت قرآن کی اطاعت ہے، آپ کی بات ماننا قرآن کی بات ماننا ہے، کیونکہ آپ جب بھی دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو آپ کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ وحی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں، امام مسلم اپنی صحیح میں، امام ابو داؤد اپنی سنن میں، اور امام ابن ماجہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ کس نے لعنت کی ہے؟ اللہ نے۔ کن پہ؟ ان عورتوں پہ جو جسم کو گودتی ہیں یا گدواتی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جسم کو گودنا یا گدوانا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی، اپنے جسم پہ پکا نام لکھوانا، بالکل وہ بھی اسی میں آتا ہے، صحیح کہا آپ نے۔ مصنوعی تل بنانا، سوئی کے ساتھ زخم کر کے
پھر زخم کرنے کے بعد وہاں پہ کیا بھرنا؟ سیاہی یا سرما، کیا بن جائے گا؟ مصنوعی تل. اور یہ کیا کہتے ہیں جی؟ ٹیٹو کہتے ہیں، ٹیٹوز، یہ جسم پہ بنوانا. تو یہ سارے کام جو عورت کرے یا کروائے، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے. یہ لعنتی عمل ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وہ عورتیں جو اپنے چہرے کے کسی بھی حصے سے بال نوچیں یا بال نچوائیں، خود بال کوئی اپنے چہرے سے کاٹیں یا مونڈیں، ایسی کوئی بھی حرکت کریں ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. چہرے کے کسی بھی حصے سے. البتہ اگر کسی عورت کی چہرے پہ داڑھی اگائے تو داڑھی کو صاف کر سکتی ہے، مونچھوں کے بال اگائیں تو ان کو صاف کر سکتی ہے، لیکن باقی رخساروں کے بال، پلکوں کے بال، ابرو کے بال، یہ سارے بال عورت کو بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ؟ کبیرہ گناہ کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تیسرے نمبر پہ فرمایا ان عورتوں پہ بھی اللہ کی لعنت جو حسن کی خاطر اپنے دانتوں میں فاصلہ قائم کروا لیتی ہیں. فرمایا یہ عورتیں اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی ہیں. اچھا اگر یہ کام کو مرد کرے تو جی تب بھی ممنوع ہے، لیکن چونکہ عورتیں یہ کام کثرت سے کرتی ہیں اس لیے سپیشلی تذکرہ ان کا ہوا ہے. لیکن عبداللہ بن مسعود کے الفاظ کیا تھے؟ لعنت کس کی ہے؟ اللہ کی. اب اللہ کی لعنت کہاں ہوگی؟ قرآن میں یا حدیث میں؟ قرآن میں. ایک عورت نے یہ گفتگو سنی عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس پہنچ گئی، کہنے لگی آپ نے ان عورتوں پہ لعنت کی ہے. کیوں کی ہے لعنت؟ قرآن میں تو مجھے یہ مسئلہ نہیں ملا. میں قرآن کی حافظہ ہوں، میں قرآن کی قاریہ ہوں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک میں نے قرآن کی تلاوت کر رکھی ہے، مجھے قرآن میں یہ مسئلہ نہیں ملا. جناب عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے وَمَا لِي لَا أَلْعَنْ مَنْ لَعَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان عورتوں پہ لعنت کیوں نہ کروں جن عورتوں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور یہ مسئلہ قرآن میں بھی موجود ہے. عورت کیا کہہ رہی تھی کہ یہ مسئلہ قرآن میں موجود نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ قرآن میں بھی موجود ہے. پھر کہا تو کہتی ہے میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. اگر تو نے قرآن توجہ سے پڑھا ہوتا، دھیان سے پڑھا ہوتا، تجھے یہ مسئلہ مل جاتا. کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو بھی دے وہ لے لو اور رسول جس سے روکیں اس سے دور رہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول نے جو حدیث دی ہے قرآن کہتا ہے کہ اس کو مانو. اللہ کے رسول نے جو آرڈر دیا ہے قرآن کہتا ہے کہ اسے قبول کرو. تو آپ کی حدیث پہ عمل کرنا یہ قرآن کی منشا ہے، یہ قرآن کی مرضی ہے، یہ قرآن کا آرڈر ہے. تو نبی علیہ السلام کی حدیث اور قرآن دونوں کا درجہ ایک ہے، دونوں کا مقام ایک ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ جن جرائم کی وجہ سے آپ نے عورتوں پہ لعنت کی ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی جرم آپ کی بیوی میں بھی پایا جاتا ہے. کس کی بیوی میں؟ عبداللہ بن مسعود کی بیوی میں. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے ٹھیک ہے میرے گھر میں چلی جاؤ، پڑتال کرو، تفتیش کرو، جائزہ لو، کیا ان جرائم میں سے کوئی جرم میری بیوی میں موجود ہے، دیکھ لو.
اس سے میرے بھائیوں عبرت حاصل کریں۔ نمبر 1 کہ جب آپ دین کا کام کریں گے تو لوگ آپ پہ، آپ کی بیگم پہ، آپ کے بچوں پہ، آپ کے والدین پہ، آپ کے بھائیوں پہ، آپ کی بہنوں پہ اعتراض کریں گے۔ تو آپ سب سے پہلے دین کی تبلیغ کن کو کریں؟ اپنے گھر والوں کو کریں۔ سب سے پہلے دین پہ عمل کرنے کا تقاضا ان سے کریں۔ وہ آپ کی بات نہ مانیں تو روزے قیامت آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن آپ سمجھاتے رہیں، آپ تبلیغ کرتے رہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ جو دین کا کام کرے گا لوگ اس کو تنگ کریں گے، اس کو پریشان کریں گے، اعتراض کر کر کے اس کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ پھر جو اللہ کی توفیق سے محروم ہوتے ہیں، میدان چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کمیٹی کو استعفا دے کر، مسجد کی چابیاں دے کر کوئی نہ کوئی دکان کھول لیتے ہیں، اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نبیوں کا مشن ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے جب دین کی دعوت دی تو ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالے گئے، ان کو پریشان کیا گیا، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، برا بلا کہا گیا، بلکہ ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کے سروں پہ آرے رکھ کر ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو میرے وہ بھائی جن کا تعلق علم سے ہے، دعوت و تبلیغ سے ہے، وہ اس میدان میں صبر کا مظاہرہ کریں، لوگوں کی باتیں سنیں جیسے نبی علیہ السلام نے سنی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود کے گھر وہ عورت داخل ہو گئی، ام یعقوب، جائزہ لینے کے بعد باہر آئی، رپورٹ دیتی ہے، کہتی ہے مجھے شک تھا لیکن ان جرائم میں سے کوئی بھی جرم آپ کی بیوی میں مجھے نظر نہیں آیا۔ عبداللہ بن مسعود نے تب کیا کہا؟ میرے بھائیوں نوٹ کریں، عبداللہ بن مسعود نے کہا سن لو، اگر ان جرائم میں سے کوئی بھی جرم عبداللہ بن مسعود کی بیوی کرے گی تو عبداللہ بن مسعود کے گھر میں نہیں رہ سکے گی، عبداللہ بن مسعود اس کو فارغ کر دے گا۔ آپ کی بیوی نماز نہ پڑھے پھر بھی آپ کے گھر میں رہے، آپ کی بیوی شرک کا ارتکاب کرے پھر بھی آپ کے گھر میں بیوی بن کر رہے، آپ کی بیوی بدعات کا ارتکاب کرے پھر بھی آپ کے گھر میں رہے، آپ کی بیوی چہرے کے بال صاف کرے، پلکیں بنائے، ابرو بنائے، لعنتی عمل کرے اور پھر بھی پیار و محبت سے آپ کے گھر میں رہے، کیوں؟ جتنی سختی ہم روٹی کے مسئلے میں کرتے ہیں، چائے کے مسئلے میں کرتے ہیں، ٹائم پہ چائے نہیں ملی، ٹائم پہ کھانا نہیں ملا، تازہ کھانا نہیں ملا، کاش اتنی سختی ہم نماز وغیرہ کے دین کے مسائل میں بھی کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے کیا پتا چلا؟ قرآن و حدیث ایک چیز ہے، قرآن و حدیث ایک چیز ہے میرے بھائیوں، اور معاملہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ مسئلہ پہلے قرآن میں تلاش کرنا چاہیے، قرآن میں نہ ملے پھر حدیث میں تلاش کرنا چاہیے، اس کو بتائیں کہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ پھر کا لفظ نہیں بولنا، ایک ہی وقت میں قرآن و حدیث سے مسئلہ تلاش کرنا ہے، دونوں کا مقام ایک جیسا ہے، دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ حدیث مانیں گے جس کی قرآن تائید کرے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ احادیث بھی مانیں گے جن کی تائید قرآن کرے، اور وہ احادیث بھی مانیں گے جن میں وہ مسائل آئے ہیں، وہ احکام آئے ہیں، وہ عقائد آئے ہیں جن کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ کچھ شریعت قرآن کے ذریعے ملی ہمیں اور کچھ شریعت ہمیں احادیث کے ذریعے ملی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب مقدام بن معدی کرب سے
وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں میری بات دھیان سے سن لو، مجھے اللہ نے صرف قرآن نہیں دیا، قرآن جیسی ایک چیز اور دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی احادیث۔ آپ نے لفظ کیا بولا ہے یہاں پہ؟ قرآن جیسی، قرآن جیسی چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن سے نیچے ایک اور چیز دی ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، جو مقام و مرتبہ قرآن کا ہے وہی مقام و مرتبہ حدیث کا ہے، شریعت ہونے کے لحاظ سے، دین ہونے کے لحاظ سے، حجت ہونے کے لحاظ سے، اٹھاتی ہونے کے لحاظ سے، البتہ تلاوت کے لحاظ سے قرآن کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں الا یوشک رجل شبعان على اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا۔ آپ نے پہلے خبردار کیا کہ میری احادیث کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو قرآن کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے بعد دوسری تنبیہ، دوسری وارننگ یہ دی کہ وہ وقت جلد ہی آنے والا ہے جب ایک آسودہ حال، خوشحال آدمی اپنے تخت پہ بیٹھ کے، اپنی کرسی پہ بیٹھ کے یہ نعرہ لگائے گا کہ لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ اللہ کے رسول نے پہلے خبردار کر دیا تھا کہ یہ فتنہ پیدا ہوگا، یہ گمراہی سامنے آئے گی، اور آئی۔ آپ نے کہا تھا کہ ایک آدمی کہے گا کہ قرآن کافی ہے، ان کے حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ حرام صرف وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن حرام کہے، حلال صرف وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن حلال کہے، یعنی کہ احادیث کا اعتبار نہیں ہے۔ اور یہی نعرہ ہے آج جاوید احمد غامدی کا۔ اس کے بعد اسی حدیث میں تیسرے نمبر پہ آپ وارننگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سن لو الا لا یحل لکم الحمار الاہلی، پالتو گدھا اسے قرآن نے حرام قرار نہیں دیا، میں اس کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ جیسے قرآن کی بیان کردہ چیزیں حرام ہیں، ایسے ہی میری بیان کردہ یہ چیز حرام ہے۔ تو پالتو گدھے کی حرمت کا اعلان قرآن نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ احادیث نے کیا ہے۔ اور فرمایا وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، وہ درندے جو کچلی کے ذریعے، داڑ کے ذریعے شکار کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہیں، یہ بھی انسانوں کے لیے حلال نہیں ہے، یہ شیر وغیرہ۔ تو یہ مسائل قرآن میں موجود نہیں ہیں، یہ مسائل کس نے بیان کیے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اور آپ کی احادیث نے۔ ان پہ ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن کے بیان کردہ مسائل و احکام پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ میرے بھائیو، عبد الرحمن بن عمرو السلمی کہتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ارباز بن ساریہ ان کے پاس گئے۔ ارباز بن ساریہ کون ہیں جی؟ صحابی ہیں۔ عبد الرحمن بن عمرو کہتے ہیں ہم ان کے پاس گئے اور ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ گنہگار نہیں ہیں، وہ لوگ مجرم نہیں ہیں جو جہاد سے پیچھے رہے اور ان کا کوئی شرعی عذر تھا، بیمار تھے، یا ان کے پاس مال نہیں تھا، تبوک میں جانے کے لیے سواری نہیں تھی، اونٹنی نہیں تھی، آپ کے پاس آئے، آپ سے اونٹنی مانگی،
اور آپ نے کہا لا اجد، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ قرآن بتا رہا ہے، اللہ کے رسول اپنے مخلص صحابہ کرام سے مدد کر رہے ہیں جو رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم تو جہاد کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں شہادت چاہیے، ہمیں اونٹنی دی جائے تاکہ ہم بھی تبوک میں پہنچیں، سفر بہت دور کا ہے۔ اور وہ صحابہ کرام آپ سے اونٹنی کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں لا اجد، میرے پاس نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ آپ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، غوث آدم نہیں ہے۔ قرآن بتا رہا ہے مخلص صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ اگر آپ مشکل کشا ہوتے تو ان کی آنکھیں بھی صاف کرتے، انہیں دلاسا بھی دیتے اور اونٹنی بھی ان کے حوالے کر دیتے۔ اللہ نے کہا تولوا واعینہم تفیض من الدمع، یہ صحابہ کرام روتے ہوئے واپس گئے، پریشان واپس گئے، غمگین ہو کر واپس گئے۔ تو ان صحابہ کرام میں سے ایک کون ہے؟ ارباز بن ساریہ۔ عبد الرحمن بن عمرو سلمی کہتے ہیں ہم ان کے پاس گئے، کیوں؟ ہم نے ان سے کہا اتیناک زائرین وعائدین ومقتبسین۔ میرے بھائیو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، عبد الرحمن بن عمرو کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں 3 اسباب کی وجہ سے۔ کتنے اسباب ہیں؟ نمبر 1، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی زیارت کریں۔ نمبر 2، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ آپ کی عیادت کریں، آپ بیمار ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ سے علم لیں، آپ سے عقیدہ سیکھیں، آپ سے دین کے مسائل سیکھیں، آپ سے احادیث لیں۔ ایک دفعہ گئے ہیں اور مقاصد کتنے ہیں؟ اور تینوں مقاصد بڑے شاندار۔ مسلمان کی زیارت کرے، اللہ رب العزت اس پہ راضی ہوتے ہیں، اور روز قیامت اللہ رب العزت کہیں گے میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے، میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے۔ مریض کی عیادت کرنا مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے، اور علم لینے کے لیے علماء کرام کے پاس جانا چاہیے۔ تو ارباز بن ساریہ کے پاس اس لیے کئی تابعی گئے ہیں، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عمرو سلمی ہے۔ کہتے ہیں جب ہم نے کہا کہ ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں، آپ سے علم لینے کے لیے آئے ہیں، عقیدہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، دینی احکام جاننے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے پھر ہمیں ایک حدیث سنائی۔ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں خطبہ دیا، بڑا شاندار قسم کا خطبہ تھا، بڑا مؤثر قسم کا واعظ تھا، ایسا واعظ، ایسی تقریر، ایسا خطبہ جسے سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، جسے سن کر ہمارے دل دہل گئے۔ تو ایک کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا آج کا یہ خطبہ اس انداز کا ہے کہ جیسے کوئی الوداعی خطبہ دے رہا ہو۔ آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرتے رہنا یہ کوئی معمولی وصیت نہیں ہے۔ آج اگر ہم سے کوئی کہے مجھے کوئی نصیحت کرو، تو ہمیں چاہیے کہ نصیحت کا آغاز یہاں سے کریں۔ اللہ کے رسول نے نصیحت کا آغاز کس سے کیا ہے؟ کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی وصیت کی تھی، تمہیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو،
اور جب میرے بھائی آپ کا نکاح ہوا تھا، نکاح ہو چکا ہے نا آپ لوگوں کا، جو خطبہ پڑھا گیا تھا اس میں 3 آیتیں پڑھی گئی تھی، یاد ہے کہ بھول گئے؟ کیوں جی؟ اور جن کی شادیاں ہوگی بھول بھی گئے یا اب دوسری شادی ہوگی پھر یاد کریں گے؟ شاید دوسری تو نہ تیسری تک کر رہے ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں یہ کہا گیا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو میرے بھائیو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میری پہلی نصیحت یہ ہے، پہلی وصیت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور اگر ہم اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیں تو پھر ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، پھر کسی پہ زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ جو ہم کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں اور نماز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دل میں تقوی نہیں ہے، دل میں تقوی نہیں ہے۔ دوسری نصیحت فرمایا والسمع والطاعہ، تمہارے حکمران جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اگر مسلمان ہیں تو ان کی تقریر سننی ہے، ان کی بات سننی ہے اور ماننی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے تمہارا حکمران حبشی غلام ہو۔ مسلمان حکمران کی بات ماننی ہے۔ یہ میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ حدیث۔ اور آپ کون ہیں؟ اہل حدیث۔ ایسے ہی ہے یا ہم اہل حدیث ہیں رفع الیدین کی حد تک بس، اور ساری حدیثیں ماننی ہے کہ یہ بھی ماننی ہے؟ تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اپنے مسلمان حکمران کی بات مانو، اس کی بات سنو، ہاں اس کا وہ آرڈر آپ نہیں مانیں گے جو غلط ہے، باقی اس کے آرڈر آپ مانیں گے۔ اور کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنے حکمران کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، چاہے تمہارا مال چھین لے، چاہے تمہاری پشت پہ کوڑے مارے۔ یعنی کہ ظالم حکمران مال بھی چھین لیا، کوڑے بھی مار رہا ہے، فرمایا پھر بھی اس کی بات مانو۔ کیوں جی؟ اہل علم بیٹھے ہیں، امام احمد بن حنبل نے کیا کیا تھا؟ کتنے بادشاہوں سے مار کھائی ہے؟ بولیے ذرا۔ 3 خلفاء نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، یکے بعد دیگرے کوڑے مارے گئے۔ کیوں؟ امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اور وہ ظالم کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ کوڑے مارے گئے، جیل میں ڈالا گیا۔ اس سب کے باوجود امام احمد بن حنبل نے بغاوت کا علم بلند نہیں کیا، بغاوت کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھ سے کہیں کہ احمد تمہیں اختیار دے رہے ہیں، کوئی ایک دعا کر لو قبول کریں گے، 2 نہیں 1 دعا، تو میں وہ دعا اپنے لیے نہیں کروں گا، خلیفہ کے لیے کروں گا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، وہ ٹھیک ہو گیا پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح و شام ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کیا کبھی تہجد کے ٹائم اٹھ کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی ہے؟ گالیاں دینے سے کیا مل جائے گا؟ اور یہ جو ہم حکمرانوں کی بیوی، ان کے بچوں کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، کیوں جی؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کی موجودگی میں، کوئی ایسی حدیث ہے جی کہ بادشاہ کی بیوی کی عزت حلال ہے، جو مرضی باتیں کرو اس کے خلاف؟ یا بادشاہ کے بچوں کے خلاف جو مرضی باتیں کرو ان کی عزت حلال ہے، روزے قیامت سوال نہیں ہوگا؟ تو میرے اور سعودی علماء کرام، آج کئی لوگ بڑے پریشان ہیں، کیا کہ سعودیہ میں کئی کام اچھے نہیں ہو رہے، وہاں کے علماء کیوں نہیں اٹھتے، کیوں نہیں میدان میں آتے؟ اس لیے میدان میں نہیں آتے کہ انہوں نے شریعت پڑھ رکھی ہے، انہوں نے احادیث پڑھ رکھی ہیں،
ان کو پتہ ہے حکمران کو نصیحت کیسے کرنی ہے، منبر پہ کھڑے ہو کے نہیں کرنی، علیحدگی میں کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو مسئلے بتانے ہیں، اس کو حدیث لکھ کر بھیجنی ہے، لیٹر لکھ کر بھیجنا ہے، لیکن منبر پہ کھڑے ہو اس کو للکارنا نہیں ہے، نہ اس طرح اصلاح ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ ہے ہمارا دین۔ تو پہلی نصیحت یہ تھی کہ متقی بن کر رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری یہ کہ اپنے حکمران کی بات سنو اور اس پہ عمل کرو، چاہے وہ حبشی ہو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ میری امت میں بہت سے اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، جب اختلافات پیدا ہو جائیں گے تب ہم کیا کریں؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری احادیث کو سینے سے لگا لینا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یہ نہیں کہا کسی مخصوص مسلک کا حصہ بن جانا، یہ نہیں کہا کہ 4 امام آئیں گے ان میں سے ایک امام کے ساتھ چمٹ جانا، یہ کہا کہ میری احادیث کو سینے سے لگانا ہے، تمہیں اختلافات کا حل میری احادیث سے ملے گا۔ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے بعد جو ہدایت یافتہ دین پہ چلنے والے، قرآن و حدیث پہ چلنے والے خلفاء آئیں گے، ابو بکر و عمر و عثمان علی، ان کے طریقوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور آخر میں کہا تھا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں بدعت داخل کرنے سے بچنا، پرہیز کرنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اختلافات میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ بدعات کو سینے سے لگانا، فرمایا بدعات سے بچے رہنا۔ تو جو نئے نئے امور ہیں، نئے نئے کام ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ میرے بھائیوں، ان تمام احادیث اور ان آیات سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث دین ہیں، شریعت ہیں، عقیدہ بھی ان سے لیا جائے گا، فقہ کے احکام و مسائل بھی لیے جائیں گے، اور اپنے اختلافات میں حل کے لیے بھی احادیث کی جانب رجوع کیا جائے گا۔ اور یہی کچھ ائمہ کرام نے کیا۔ 2 نمونے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ درس کا اختتام ہوگا، پھر آپ کا کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ فی الحال 2 نمونے ائمہ کرام کی طرف سے۔ امام ابن ابی حاتم اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں، امام مالک کے شاگرد، عظیم فقیہ، عظیم محدث، عظیم مفسر جناب عبداللہ بن وہب المصری سے۔ کیا نام لیا جی میں نے؟ عبداللہ بن وہب المصری۔ وہ کہتے ہیں امام مالک درس دے رہے تھے، مجلس ان کی لگی ہوئی تھی، کسی نے سوال کر لیا کہ وضو کرتے ہوئے جب پاؤں دھوئیں گے تو کیا پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا جائے گا؟ خلال کس کو کہتے ہیں؟ کیوں بیٹا خلال کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، بیٹے سے سوال کر رہا ہوں، چھوٹے بچوں سے سوال کرنے چاہیے نا، کیوں بھی بیٹا؟ خلال کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بچہ بتائے گا ذرا؟ خلال کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کو دھوتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں میں ہاتھ کی انگلی داخل کر کے وہاں ملنا تاکہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ تو امام مالک سے سوال کیا گیا کیا یہ چیز دین کا حصہ ہے؟ کیا اس پہ عمل کیا جائے گا؟ کیا خلال کیا جائے گا؟ امام مالک فرمانے لگے کہ نہیں، خلال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ رش بہت زیادہ تھا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، میں چپ ہو گیا۔ جب لوگ اٹھ کے جانے لگے، رش تھوڑا ہو گیا، میں امام صاحب کے قریب گیا، میں نے کہا امام صاحب اس مسئلے میں تو حدیث موجود ہے۔ امام مالک کہنے لگے کون سی حدیث؟ عبداللہ بن وہب کہتے ہیں میں نے اپنی سند پڑھی اور پھر بتایا
کہ مستورد بن شداد قرشی صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پاؤں کی انگلیاں دھویا کرتے تھے تو اپنی چھنگلیاں انگلی کے ساتھ، چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کیا کرتے تھے، پاؤں کی انگلیوں میں سے داخل کر کے ملا کرتے تھے تاکہ پانی اچھی طرح پہنچ سکے۔ امام مالک فرمانے لگے حدیث تو بالکل ٹھیک ہے، حدیث تو بالکل درست ہے، لیکن اللہ کی قسم آج سے پہلے یہ حدیث میں نے کبھی نہیں سنی، آج میں نے پہلی بار سنی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب سارے دین کا علم رکھتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سارے دین کا علم نبی کے پاس ہوا کرتا ہے، نبی کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابی، نہ کوئی تبع تابی، نہ کوئی امام جس کے پاس شریعت کا 100% علم ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کو قبول کیا اور ان کے یہ شاگرد عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام مالک اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے کیوں رکھا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا یہ دین ہے، اور یہ دین امام مالک نے یہاں قرآن سے نہیں لیا، حدیث سے لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام مالک سمجھتے ہیں کہ احادیث شریعت ہیں، دین ہیں، حجت ہیں، اتھارٹی ہیں، ان سے عقیدہ بھی سیکھا جائے گا، ان سے احکام و مسائل بھی لیے جائیں گے۔ دوسرا نمونہ، امام احمد بن حنبل کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ ان کی کتاب ہے ایک اصول السنہ، اس کتاب میں روایت کرتے ہیں امام ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ الیشکری سے، وہ کہتے ہیں کہ میں موجود تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے کہا کہ اگر کوئی باغ سے پھل چوری کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ یہ سوال کس امام سے ہوا؟ کوئی بچہ بتائے گا ذرا، بچہ، یہ جو بچے آپ ساتھ لے کر آئے ہیں نا، ان میں سے کوئی بتائے جن کی داڑھی نہ آئی ہو، جی کس امام سے سوال ہوا ہے؟ جی بیٹا، ہاں جی، چلیں بڑے ہی بتا دیں پھر، کس امام سے سوال ہوا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ کون جی؟ قرآن کا یہی اعلان ہے نا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ امام ابو عوانہ جو اس روایت کو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے فوراً وہاں پہ کہا کہ یہ ہذہ زلۃ عالم، یہ امام صاحب آپ کی غلطی ہے، آپ کو یہاں پہ ٹھوکر لگی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی باغ سے پھل چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فوراً کہا اس آدمی سے، بھائی میرا جواب جو تم نے لکھا ہے، فتویٰ لکھا ہے، اس کو مٹا دو، اور اب یہ لکھو کہ ایسے چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ کون سے چور کے ہاتھ؟ تو اس کا مطلب ہے پھر چھٹی مل گئی؟ ہاں، چھٹی نہیں ملی، چھٹی مل گئی نا۔ چوروں کو آپ نے کہہ دیا تمہارے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کو اور سزا دی جائے گی۔ آپ اس کو جیل میں ڈال دیں، آپ اس پہ مالی جرمانہ ڈال دیں، آپ اس کو چند کوڑے مار لیں، لیکن اس وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ یہ آپ میں سے کون بتائے گا؟
کھانے والی چیز، کھانے والی چیزیں حلال ہو گئی پھر؟ نہیں چوری اس کی ہے، شاید اس کو بھوک لگی مجبور ہے۔ میرے بھائی اس چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا جو چوری اس جگہ سے کی جائے جس جگہ کوئی چیز سیو تھی، محفوظ تھی، تالے میں تھی۔ اگر کوئی عورت اوپر آتی ہے اور وضو کرتی ہے، وضو کرتے ہوئے انگوٹھی اتار کے وضو والی جگہ پہ رکھ دیتی ہے، دوسری لڑکی آ کے چوری کر لیتی ہے، اب اس عورت کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ وضو کی جگہ یہ سونا رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ سزا دی جائے گی، جیل میں ڈالا جائے گا، کوڑے مارے جا سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو پھل جب باغ میں ہے تو وہاں سے کچھ چوری کر لے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن یہی پھل، یہی غلہ، یہی گندم جب آپ کے گھر میں آ جائے، آپ کے گھر کے گودام میں رکھی جائے، تالا لگا دیا جائے، پھر کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ فرق سمجھ گئے جی؟ تو میں کیا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا، امام ابو عوانہ نے کہا نہیں، آپ کا فتویٰ حدیث کے خلاف ہے، حدیث بیان کی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث کو قبول کیا۔ دیکھیں، اگر یہاں پہ ہم یہ کہتے کہ اس حدیث کو قرآن کے اوپر پیش کرو تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹو، پھر تو حدیث کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا۔ نہیں جی، یہ حدیث ہم نہیں مانتے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ نہیں، قرآن و حدیث میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا ہاتھ کاٹو، بالکل صحیح ہے، حدیث نے بتا دیا، لیکن جو باغ سے کاٹے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حدیث کو بھی مانیں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، اور دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی احادیث میں ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ہدایت چاہتے ہو میرے نبی کی بات مان لو، میرے نبی کی احادیث کو مان لو، میرے نبی کی سنت کو مان لو۔ میرے بھائیوں، جو آپ کی احادیث کو نظر انداز کرے گا، ان سے اعراض کرے گا، وہ گمراہ ہوگا، وہ خود بھی ٹھوکریں کھائے گا اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پہ لگائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سینے سے لگانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ سب لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت دیا، یہاں پہ بیٹھے، یہ بیٹھنا، یہاں پہ آنا، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت و عافیت دے۔ یا اللہ، جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عنایت فرما، جن کی اولاد موجود ہے انہیں ان کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہم سب کے بچوں کو نیک بنا، انہیں قرآن کا حافظ بنا، انہیں دین کا عالم بنا، انہیں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ، ہم سب کو جب بھی موت دینا، ایمان پہ دینا، اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا۔ یا اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی۔ یا اللہ، مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما، جو فوت ہو چکے ہیں مسلمان، یا اللہ ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ آپ میں سے کسی بھائی کا سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔